اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ کہ تم ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ بلکہ وہ زندہ ہیں، تم لوگ شعور نہیں رکھتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی شان بیان کی ہے جو اللہ کی راہ میں، رب کی راہ میں شہید ہوتے ہیں۔ رب العزت فرمانا چاہتا ہے کہ لوگوں کہ تم ان لوگوں کو مردہ کہتے ہو، تم انہیں مردہ نہ کہو کیونکہ وہ تو زندہ ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا مقام، ان لوگوں کا مرتبہ بڑا رکھا ہے اور انہیں شہید کہا جاتا ہے۔ شہید لفظ اس کے معنی کیا ہیں؟ شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ شہید کو شہید اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب شہید کا ایک خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے جنت کو دکھا دیتا ہے، وہ اپنی جنت کا گواہ بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شہید کو شہید کہا جاتا ہے کہ وہ ان مجاہدین کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کا بڑا ان پر احسان ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے وہ اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کی راہ میں مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی خاطر قربان کر رہے ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جس میں میرے پیارے آقا نے قیام فرمایا، یہ وہ مسجد ہے جس مسجد میں انبیاء نے نماز پڑھی اور امامت ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو اس مسجد کو بڑا اعزاز حاصل ہے، بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے، اور ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم تمام مسلمان مل کر اس کی حفاظت کریں۔ مسجد اقصیٰ کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ، بڑی فضیلت ہے مسجد اقصیٰ کی، اور جو شہادت کا جان نوش کر رہے ہیں ان کا بڑا مقام ہے کہ اس مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں اور جام شہادت نوش فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجاہدین کی ان شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، تمام اہل اسلام کو جذبہ جہاد عطا فرمائے۔ جو بچے، جو بزرگ، جو بوڑھے اس جنگ میں شہید ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔